آپ کسی جگہ نوکری کرتے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنے جانے میں آسانی ہے، لیکن جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اس عملے کے ساتھ بنتی نہیں، پیار نہیں، تو اچھے پیکج ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیلریاں زیادہ ہونا ضروری نہیں، محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ مسئلہ ہے کہ نفرتوں کے پیغامبر بہت زیادہ ہو گئے۔ کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ ایسا بچا نہیں جس کے بارے میں نفرت انگیز گفتگو نہ کی جاتی ہو۔ وطن کی محبت، وطن کا پیار، ملت کا پیار لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا، لیکن اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ نوجوان نسل جان چھڑاتی ہے کہ مجھے ملک سے جانے دیا جائے، کہیں اور جا کے آباد ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس قدر زیادہ نفرت انگیزی کی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ نوجوان بچے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنوں میں رشتہ نہیں کرانا، اپنا نہ ہو بیگانہ کوئی بھی ہو۔ کیوں کہ ہم خود اس طرح کی کہانیاں انہیں سناتے ہیں، اس طرح اپنوں کے شکوے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تو شاید کچھ وقت گزار لیں، لیکن اپنوں کے بیچ ان کے لیے ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ محبت زندگی کا حسن ہے، محبت زندگی کا نور ہے، محبت زندگی کا محاصل ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں مریض محبت مجاہد نہ غازی، محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی، وہ کوئی اور شے ہے، محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ کئی دفعہ آقا اپنے غلام کی مرضی کے مطابق ڈھلنا شروع کر دے تو پھر تو یہ محبت سے کوئی آگے کی شے ہوئی نا۔ تو میرے عزیز، پیار، محبت، بڑے سارے لوگ ملیں گے جو طبیعت کو تلخ کرتے ہیں، بڑی ساری باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کے مزاج کو کڑوا کسیلا کرتی ہیں، لیکن سوسائٹی کے مطابق اگر ہم ڈھلیں گے تو ہمارا مزاج بھی کڑوا کسیلا ہو جائے گا، کوئی کچھ بھی کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مومن محبت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ چلو جی، بڑیاں ہو گئیاں فوٹوਆਂ، ہن ساڈی گل سننی جی، اے بھی محبت دی گل ہی کیتی میں۔ دیکھیں نا، میرا دل کر رہا ہے مجھے دیکھیں، میری بات سنیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل تو انہوں اللہ مہنگے مہنگے دے وے، کدی جیب چپا کے بھی ویکھی دے بھلا کی ہوندا ہے۔ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی بنائیں، لیکن مہربانی کریں اسی کو دیکھتے جانا سارا دن، اور بھی غم ہیں زمانے میں، ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو آپ تھوڑی مجھے بات کرنے کا موقع دیں، ویسے ہی میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آج میری کچھ طبیعت بھی تھوڑی بوجھل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب کرے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا، وہ نظریاتی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے، جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتا، جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین،
تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ وہ میرے بھائی یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے، تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے۔ سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے۔ محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مزاج کو، طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا، وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں کیونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھی تم آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محفل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہو۔ سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے، یہ سوچ کے کرنی چاہیے بات۔ پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے، اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتا۔ اللہ ماشاء، چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی۔ حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نہ، فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو عمر پر فتویٰ بھی سونا، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کی زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر نرا دعویٰ نہ کریں
پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو۔ وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی، کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار، آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے؟ وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے، خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے، آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے۔ عام دام برسرے مطلب اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو۔ ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر کو کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا، وہ کہیں 2:30 پہنچ جانا ہے تو میں، کیونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا، دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے ذرا۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں، درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں، پہننے کو دل نہیں کر رہا، آپ دعا کر دیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں، اور خوب محبت کریں، خوب خوب پیار کر۔ اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی؟ پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر۔ جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی، دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوٹ رہا، ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لوں، اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک۔ اور اب یہ کوئی، اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا، تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنیں جھکی ہوئی۔ تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہو؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے، اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا۔ تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں۔ تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے، تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی، کچھ اور پڑھنا ہے۔ تو دیہاتوں میں نا، گاؤں میں پرچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو، تو جو سب سے اوپر والی تھی نا، اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انو کھول لی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے، کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں، تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے، تیاری بھی کر لی، کتاب بھی دیکھ لی، سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے، اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا۔ پھر اس کو میں نے وہی تکیے میں رکھا، اور میں، کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن۔ جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے
اور پھر تگڑی تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں، پر اتنی طاقت، روز 2 اونٹنیاں صدقہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ کتنی آیتیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں۔ کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پڑیں گے، ہاں نہ بھی نہیں کر رہے، میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا۔ کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل رکھو، باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے، ہنر سے بات کرتے ہیں۔ قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے، روح سے۔ قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جڑے۔ تیسری بات، چوتھی بات، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن پاک سے محبت، پھر حضور کے صحابہ سے محبت۔ آج کل نا کچھ لوگ بیچارے، مجھے بہت سارے ایسے لوگوں ویسے ترس آتا ہے، نہیں اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت تو دیکھنا یار، اپنی اوقات دیکھ، اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ تو گرد میں اڑا ہوا، اور حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، یہ کائنات کے وہ حسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا۔ خبردار ان پر کوئی، اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک علیہم رضوان، کشادہ دل۔ یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا، ان سے بچیں، یہ بیچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے؟ جن 14 صحابہ نے بدر میں جان دی، شہید ہوئے، اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گیا عالم اسلام کا، ان 14 صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنے آپ نے؟ انہوں نے نام نہیں بنایا، انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے، چپکے سے نہ، چپ سے کے 70 صحابہ جنہوں نے احد میں جانیں دی، 70 یا 72، آپ کو نام آتے؟ وہ خون دے گئے، کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی؟ بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے؟ یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے، جان دینے والی ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ کس طرح کیا جائے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے غلام ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو، میرے سبب سے ان سے پیار کرو، تو ان سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا ہے، خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا 2-4 معروف صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کون کرے گا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذکر کون کرے گا؟ حضور نے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید، ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان کا ذکر کون کرے گا؟ اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے، حضرت مقداد کب آئیں گے، مولا علی کب آئیں گے، جنت ان کا شوق رکھتی ہے، ان کا ذکر کون کرے گا؟ مزاج نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں، تو صحابہ سے پیار ہے۔ اور پھر حضور کی اولاد پاک، اولاد پاک، میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشائخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کیوں؟
اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھولتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، 7 شاگرد تھے، کچھ کام ہو رہا تھا تحریری، ایک بچہ گیند کھیل رہا تھا، وہ آتا تھا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ گیند بار بار گرتی ہوگی باغ میں، وہ پھر آتا، امام صاحب پھر کھڑے ہو جاتے، وہ کئی دفعہ آیا، شاگردوں نے کہا حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھیلے گا، فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے استاد جی کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک، کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں؟ تو پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اہل بیت پاک کا تذکرہ ہے تو نظریں حیا سے جھکیں، دلوں کے اندر حرارت پیدا ہو ان کے پیار کی، لہجہ، زبان، وجود ان کے اکرام میں جھکے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے۔ فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور چھٹی بات، بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا، امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، ان کا پیار ہمارے ہاں نا جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے نا، تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے، معاذ اللہ، اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کریم کے بندوں کی محبت، ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کے دوستوں سے۔ نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں نیکی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقی آدمی کی، کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نیک اچھے لوگوں کی سنگت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے، ان سے مل نہ سکے، پیار بڑا کرے لیکن ملاقات نہ کر سکے، ویسے ہمارا ماحول آج کل اور قسم کا ہے، ہماری اگر کسی کو نیک سمجھ کے محبت ہوتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری مرضی پہ چل، اس لیے محبت تب قائم رہے گی، اگر تو ادھر ادھر ہو گیا نا، یہ اس جمعے کو نا ایک دوست ٹائم لینے آ گیا، میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں رات کو 2:30-3 بجے آیا تھا، بڑا 2 دن کا سفر کر کے وہ مظفر گڑھ گیا، چوک سرور گیا، وہاں سے پھر کوٹ مٹھن گیا، اور یوں طے کرتا کرتا رات، یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات اس وقت میں چیچا بطنی میں تھا، اور پھر دن میں بھی میری مصروفیت تھی، پھر یہاں بھی حاضر ہوں، اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹائم سے آ بھی جائیں تو پھر بھی جو سارا ماحول ہے نا اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وقت کسی چیز سے نکل جائیں، بلکہ بعض دوست تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہنا سانو تسی ویلا سمجھ رہا ہو نا، کام کو نہیں سی تاں ٹائم نہ لا گئے، لوگوں کا خیال ہے نا، اب آپ کو مغرب کے بعد بلایا تھا، لیکن آتے آتے دوست شاہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹین ہی ایسی ہے۔ چلو ایک سوال تو پوچھنے ہیں، یہ شادی تے لکھیا ہوندا ہے کارڈ تے 1 بجے روانگی برات لکھیا ہوندا ہے نا، ہاں نہ تو کرو نا، کنے بجے جاندی ہے جی، تو جھوٹ کیوں لکھ دے ہو؟ 4 بجے لکھو، یہ ہنسنے والی رونے والی بات، سارے مشترکہ بڑے برادری کے ادھر ادھر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہیں، آپ کہیں کہ 4 بجے جائے گی، ختم ہو گئی بات۔ ہم نا اس طرح کا ماحول بن گیا، وہ آتے آتے لوکاں 4 بجا دی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچ بولیں، سچی بات کریں، کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ سچی بات کو قبول بھی کرے؟ ابو جہل کو پتا تھا نا حضور سچے ہیں، کہتے تھے نا سچے ہیں، پھر مان گیا تھا۔ آپ سچ بولیں، سچ بولنا شرط ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ تو آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی کسی قوم سے پیار کرے، ان جیسے اعمال نہ کر سکے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ جنت میں اکٹھا فرما دے گا، اکٹھا کر دے گا۔